السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت 15 سے تفسیر۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، مراد ہے اس سے یہود و نصارہ۔ جیسے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پکارا جاتا ہے، اسی طرح یا اہل الکتاب کہہ کے ان کو پکارا گیا ہے۔ قد جاءکم رسولنا، تحقیق آ چکا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول۔ تو رسول سے مراد یہاں کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ رسولنا، ہمارا رسول ہے، ہم نے بھیجا اس کو۔ یہ بھی تو یہاں کہا جا سکتا تھا رسول اللہ، لیکن کیا کہا؟ ہمارا رسول۔ اور جاءکم، تمہارے پاس آیا، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کے لیے بھی رسول تھے۔ اب اگر انہوں نے نہیں مانا تو یہ الگ بات ہے، ورنہ اللہ نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے بھیجا، اور یہاں خاص طور پر اہل کتاب کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ یہ رسول تمہارے لیے بھی ہے۔ کس لیے بھیجا ہے رسول؟ یبین لکم، وہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے، کھول کے رکھتا ہے تمہارے لیے، واضح کرتا ہے تمہارے لیے۔ اس کے باوجود کہ آپ امی تھے، لیکن چونکہ آپ اللہ کے رسول تھے، اس لیے آپ کھول کھول کے بیان کر رہے تھے کثیرن، بہت سی چیزیں، مما، اس میں سے جو کنتم تھے تم، تخفون، تم چھپاتے، بہت سی وہ چیزیں جو تم چھپائے ہوئے تھے۔ کہاں کی؟ من الکتاب، کتاب کی۔ اور الکتاب یہاں کیا ہے؟ اسم جنس ہے، جس میں تورات اور انجیل دونوں شامل ہیں، کیونکہ اہل کتاب میں یہود اور نصارہ ہیں، تو کتاب سے مراد تورات اور انجیل، کہ تورات اور انجیل میں جو باتیں تم نے چھپا رکھی تھی وہ پیغمبر نے آ کے کھول دی۔ کون سی باتیں انہوں نے چھپائی ہوئی تھی؟ سب سے پہلے تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی جو خوشخبریاں تھیں، بشارتیں تھیں، ان کو چھپایا ہوا تھا۔ پھر وہ باتیں بھی انہوں نے چھپا رکھی تھی جو خود ان کے عمل کے خلاف حجت قائم کرتی تھی، جو ان کے اگینسٹ جاتی تھی۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ کر رہے تھے نا، پیچھے گزر چکا۔ اور پیچھے ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ یہ اپنے عوام سے بھی بہت سی باتیں چھپا کے رکھتے تھے۔ وہ کیوں؟ تاکہ لوگوں کو نہ پتا چلے اور نہ یہ پھر ہمیں پکڑے۔ اگر عوام کو علم ہو جائے، عوام باشعور ہو جائیں، تو پھر وہ لیڈرز کو نہیں چھوڑتے، وہ ہر چیز میں پکڑتے ہیں کہ جی آپ ہمیں تو یہ بتا رہے ہیں اور آپ خود کیا کر رہے ہیں۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے کہ یہ ہمیں پکڑیں گے، انہوں نے کیا طریقہ ڈھونڈا؟ ان کو بتایا ہی نہ جائے، ان کو جاہل رکھا جائے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لیڈرز اسی قسم کے دھوکے میں رکھتے ہیں عوام کو، ان کو اصل چیز نہیں پتہ چلنے دیتے۔ آج کا دور کیا ہے؟ انفارمیشن کا دور ہے۔ اس کے باوجود کہ ہر طرف میڈیا عام ہے اور خبروں کے بہت سے ذرائع ہیں، لیکن اب بھی اتنے ذرائع ہونے کے باوجود، اتنے سورسز ہونے کے باوجود بھی بہت سی چیزیں عوام کو نہیں دکھائی جاتی، نہیں بتائی جاتی۔ کیوں؟ کوئی مثال دے؟ کیا نہیں بتایا جاتا عوام کو؟ جنگوں میں جیسے بہت سے لوگ جب مارے جاتے ہیں تو ان کی صحیح انفارمیشن نہیں دی جاتی۔ کیوں نہیں بتایا جاتا؟ تاکہ عوام خلاف نہ ہو۔ اگر عوام کو حقائق کا پتہ چل جائے تو پھر تو بہت مشکل ہو جائے۔ اچھا، پھر آپ دیکھیے کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ جان بوجھ کے ایک چیز کو چھپانا یا اصل چیز تک نہ پہنچنے دینا، اور ایک ہوتا ہے لوگوں کو ایسی چیز میں مشغول کر دینا کہ ان کو بھول جائے کہ اس سے بھی اہم کوئی چیز ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ لوگ کس چکر میں چل رہے ہیں۔ ان کی زندگی کا ایک ایسا وشیش سرکل بن چکا ہے کہ وہ سویرے اٹھتے ہیں، ان کے دماغ میں کیا چھایا ہوتا ہے؟ جاب پہ جانا ہے، اور پھر گھنٹے 2 گھنٹے کے سفر ہے، پھر اس کے بعد کام کا بوجھ ہے، وہاں سے نکل کر گھر کی فکر، کھانے پینے کی، اور پھر آ کے سو جاؤ۔ اور اگر زیادہ زیادہ کوئی تفریح کے نام پہ ٹیلی ویژن دیکھو تو اس میں بھی اس قدر بیکار چیزیں کہ انسان کو اصل حقیقت کے بارے میں سوچنے کا وقت ہی نہ ملے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یوتھ کو مختلف طرح کی کھیلوں میں یا کھلاڑیوں میں اس طرح الجھایا ہوا ہے کہ ایک کھیل کا دور ختم ہوتا ہے تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے، دوسرے سے تیسرا شروع ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ لاٹری کا جو سارا سلسلہ ہے، یہ جو صرف ٹیررسٹ کی دھمکی اور ایک ہوا سا بنا ہوا ہے، وہ بھی ایک کیا ہے کہ لوگ اس خوف میں مبتلا رہیں یا اس خاص چیز کی طرف ہی وہ سوچتے رہیں اور حقائق سے دور رہیں۔
یہ تو دنیا کی سیاست میں ہو رہا نا. اسی طرح آپ دیکھیے دین والے کیا کر رہے ہیں, پورا قرآن نہیں پڑھاتے, نہ پڑھنے دیتے, اور عورتوں کو تو بالکل ہی نہیں پڑھاتے. کیوں؟ تاکہ ان کو اپنے حقوق کا پتہ نہیں چلے. یہ کہہ رہی ہیں کہ پورے ایک ولیج میں چرچ کے اندر بس صرف ایک ہی بائبل ہوتی, پھر اس کو ایک ہی شخص پڑھنا جانتا تھا, یہ صرف اسی کی کسٹڈی میں, تاکہ وہ جو چاہے سفید بتائے, سیاہ بتائے, اچھا بتائے, جیسے چاہے اس کی تفسیر کرے, جو چاہے وضاحت کرے, اس کے علاوہ کچھ اور دیکھنے کی یا کسی اور طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں. یہ کہہ رہی ہیں کہ جو اصل بائبل ہے وہ لیٹن میں ہے, اور لیٹن عام طور پہ لوگوں کو نہیں پڑھاتے تاکہ لوگ اصل کو نہ جان سکے, ترجمے جیسے مرضی کر کے پیش کر دو. سنسکرت جو ہے جس میں ویداز وغیرہ ہیں تو لوگوں کو نہیں پڑھاتے. تو یہ ایک مناپلی رہی ہے. بعض لوگوں نے یہ ایک طریقہ اختیار کر رکھا, وہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ بہت مقدس کتاب ہے اور اس میں بہت احتمال ہے کہ کوئی غلطی نہ کر جائے اور بات غلط نہ سمجھ جائے. کسی کا پڑھانا بھی پسند نہیں کرتے اور خود بھی نہیں پڑھاتے, تو چلو باقی سارے غلط ہیں, آپ ہی صحیح بات بتا دیں. اور اگر کسی کو بھی صحیح بات دنیا میں نہیں پتا تو پھر یہ تو قرآن نہ ہوا ایک معمہ ہو گیا. قرآن کیا کہتا ہے, ہدی للناس, یہ تو سب انسانوں کے لیے. تو کیسے سب انسانوں کو پتا چلے گا اگر کوئی اسے پڑھے گا ہی نہیں؟ تو جو چلتا ہے وہ ٹھوکر تو کھاتا ہے, غلطی تو ہو سکتی ہے, لیکن غلطی کی اصلاح کرنے والے بھی بہت سے لوگ ہیں, اور اگر انسان کا ضمیر زندہ ہو تو وہ اپنی غلطی کو فوراً ماننے کو بھی تیار ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں کا فتویٰ ہے کہ جس طرح یہ عورتوں کو پڑھا رہی ہیں ایسا پڑھانا گناہ ہے. کبھی کہتے ہیں ترجمہ کرنا گناہ ہے, کبھی کچھ اور مسئلہ بنا لیتے ہیں. تو اس پہ بھی میں بات کروں گی آگے چل کے کہ ترجمے کی کہاں سے دلیل ملتی ہے انشاءاللہ تعالی. اور ہمیشہ میرے سامنے تو حضرت عائشہ کی مثال رہی ہے, امہات المومنین میں سے وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ علم کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں دنیا کی. اگر آپ کے ہاتھ یہاں سے یہاں تک چوڑیوں سے بھرے ہوئے نا گولڈ کی, تب بھی آپ فقیر ہیں. اگر آپ کے اندر شعور نہیں ہے, اگر آپ کا ذہن روشن نہیں, آپ کے پاس علم نہیں ہے, تو سب سے بڑا فقیر وہ ہے جس کے پاس علم نہیں. آگے آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل میں انبیاء اور ملوک بھیجے. پہلے انبیاء کا ذکر ہے, پھر ملوک کا ذکر ہے. ہمارے نزدیک کون بڑے ہیں؟ ملوک بڑے ہیں. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ ایک ایسا خزانہ ہے کہ جو اگر آپ کو مل جائے تو کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا, الا یہ کہ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہم بھول رہے ہیں اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو حسد کیوں تھا, دشمنی کیوں تھی, آپ کی مخالفت اہل کتاب نے کیوں کی؟ کیونکہ آپ ان باتوں کو کھول کھول کے سامنے رکھ رہے تھے, ان بوجھوں کو ہٹا رہے تھے, ان رسم و رواجوں کو ختم کر رہے تھے جس میں لوگ صدیوں سے جکڑے اور پکڑے ہوئے تھے. یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر, اور وہ درگزر کر رہا ہے بہت سی باتوں سے, یعنی ان کو چھوڑ دیتا ہے جن کا ذکر ضروری نہیں. یعنی بہت سی اور چیزیں بھی ایسی ہیں کہ جن کو بتایا جا سکتا تھا, لیکن اس نے ضروری چیزوں پر اکتفا کیا اور جو باتیں بتانی چاہیے تھی وہ بتائیں. قد جاءکم, تحقیق آ چکا تمہارے پاس, من اللہ, اللہ کی طرف سے, کیا؟ نورن, ایک نور. لوگوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ چکا ہے. وکتاب مبین, اور روشن کتاب آ چکی ہے. اب نور کیا ہے اور کتاب مبین کیا ہے, اس کے بارے میں مختلف آراء کا اظہار کیا گیا. اسی نے تو یہ کہا کہ نور سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب سے مراد قرآن پاک ہے, کہ پیغمبر بھی آیا اور کتاب بھی لایا. بعض نے کہا کہ نور سے مراد آپ کی زندگی ہے, کیونکہ آپ کو کیا کہا گیا؟ سراجم منیرا, چمکتا چراغ, روشن سورج, سراجم منیرا. آپ کی ذات, تو آپ کی ذات سے مراد کیا ہے؟ آپ کا وجود یہ جسم کا نور سے بننا نہیں ہے, بلکہ کیا؟ آپ کے اعمال, آپ کے اعمال کی جو روشنی ہے اس سے دوسروں کے دل منور ہو رہے ہیں, جو کچھ آپ کر کے انہیں دکھا رہے ہیں. آپ ان کے لیے کیا ہے؟ کہ روشنی کا مینار ہے. روشنی کے مینار سے کیا ہوتا ہے؟ روشنی کا مینار کس لیے؟ تو اونچی جگہ پر کس لیے؟ یہ جو پولز ہیں آپ کے سارے رات کو جلتے ہیں, اونچی جگہ دور دور تک جاتی, نہیں جتنا اونچا ہو اتنا دور دور تک جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عمل کر کے لوگوں کو جو دکھا رہے تھے, اور آپ کی ذات میں جو اسوہ حسنہ تھا وہ عمل کی ایک روشنی, چلتا پھرتا قرآن تھے نا آپ. کیا کہا گیا آپ کو؟ کان خلقہ القرآن, کہ آپ کا اخلاق قرآن تھا, آپ چلتا پھرتا قرآن تھے. تو عمل کی روشنی مراد ہے. وہ کتاب مبین, اور روشن کتاب. آپ دیکھیں اگر آپ پیدا ہی نور سے ہوئے ہوتے اور اس نور سے پھر آپ کے جسم سے اگر کوئی روشنی نکلتی تو وہ 40 سال تک لوگوں کو نظر کیوں نہ آئی جب آپ رسول نہیں بنے تھے؟ سوچنے کی بات ہے نا.
تو اس قسم کی باتیں کرنا جو ہے یہ عقل سے بھی اوپر ہے اور شریعت کے بھی خلاف ہے. وہ کتاب مبین، اور روشن کتاب. ابانا یبین و ابانا کون سا فعل ہے؟ لازم بھی متعدی بھی ہے، یعنی خود بھی روشن ہے یہ کتاب اور روشن کرنے والی بھی ہے. ٹھیک ہے، کس کس چیز کو روشن کرتی ہے یہ کتاب؟ پیغمبر نے اور کتاب نے کس کس چیز کو روشن کیا؟ سب سے پہلے ہمارے دلوں کو روشن کیا، ہمارے چہروں کو روشن کیا. یعنی قرآن جو ہے وہ صرف دل کی نہیں، کیونکہ چہرہ جو ہے وہ دل کا آئینہ ہے. اگر دل روشن ہو تو چہرے بھی روشن ہونے لگتے ہیں، چہرے بھی کھلنے لگتے ہیں. اور چہرے کی روشنی سے مراد سفید رنگ ہونا نہیں ہے، کیونکہ نور اور چیز ہوتی ہے اور رنگ اور چیز ہوتی ہے. بہت سے لوگ سفید ہوتے ہیں لیکن روشن نہیں ہوتے. تو یہاں مراد اس سے کیا ہے؟ یعنی چہروں کی روشنی، یہ چہرے کھل اٹھتے ہیں اور ایک خاص قسم کا سکون اور طمانینت چہروں پہ نظر آنے لگتی ہے. یعنی قرآن دلوں میں ایسی روشنی، ایسا سکون اور ایسا اطمینان پیدا کرتا ہے کہ وہ اطمینان چہروں پہ نظر آنے لگتا ہے. یعنی دنیا کے پیچھے بھاگنے والے عموماً ان کے چہرے حواس باختہ ہوتے ہیں، اور اس کے برعکس اس روشنی کو پانے والوں کے چہرے پرسکون ہوتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ زندگی کی شاہراہ کو روشن کرتا ہے. یعنی قرآن جو ہے وہ ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے بتاتا ہے نا. مرنے کے بعد قبروں میں روشنی کا ذریعہ ہے، وہ ہے نا ایک دعا، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اس میں نور اور ہدن اور رحمت کی بات آتی. بہرحال پھر آپ دیکھیے کہ قیامت کے دن بھی قرآن کیا ہوگا؟ روشنی کا ذریعہ ہوگا. سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کیا ہوں گی؟ بادل کی شکل میں، پرندوں کے جھنڈ کی شکل میں، اور زہراوین دو نور روشنیوں کی شکل میں. تو یہ کتاب جو ہے روشنی کرنے والی ہے. جس کے پاس یہ کتاب نہیں وہ اندھیرے میں ہے. اور اس کے علاوہ بھی قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر قرآن پاک کو نور کہا گیا. سورۃ النساء 174 میں آپ پڑھ چکے ہیں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. پھر سورۃ المائدہ 44 میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ. تورات کے لیے بھی نور کا لفظ آتا ہے، انجیل کے لیے بھی آتا ہے، وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ. پھر اسی طرح سورۃ الانعام آیت 91 میں آتا ہے من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا وہدی. سورۃ الاعراف میں آتا ہے واتبعوا النور الذی انزل معہ، آیت 157 سورۃ الاعراف، یہ قرآن پاک کے لیے آتا ہے. سورۃ الشورى آیت 52 میں آتا ہے ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، یعنی نور جو ہے ہدایت کا ذریعہ ہے. سورۃ التغابن آیت 8 میں آتا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا. تو یہ نور کا لفظ بنیادی طور پر قرآن کے لیے بھی آیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور سنت اور طریقوں کے لیے بھی آیا ہے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، اور لوگ ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، تو یہ حدیث جو ہے یہ موضوع ہے، فیبریکیٹڈ ہے. سب سے پہلے کون سی چیز پیدا ہوئی تھی؟ صحیح حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ قلم. آگے فرمایا یہدی بہ، ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اس کتاب کے ساتھ. کون؟ اللہ، اللہ تعالی. تو گویا کتاب کیا ہے؟ ایک وسیلہ یا سبب یا ذریعہ جس کے ذریعے اللہ ہدایت دیتا ہے. کس کو؟ من اتبع، جو بھی پیروی کرے. کس کی؟ رضوانہ، اس کی رضامندی کی. جو اللہ کی رضا کا طلبگار ہو، جو اللہ کی رضا چاہتا ہو، جو اللہ کو راضی کرنے کا شوق رکھتا ہو، تڑپ رکھتا ہو، اللہ اس کو اس کتاب کے ذریعے راستہ دکھا دیتا ہے، اس کی رہنمائی کر دیتا ہے. پیچھے آپ نے پڑھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں متقین کو ہدایت دیتی ہے. اور متقین کون ہوتے ہیں؟ جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے. تو جس دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کا ڈر ہو، وہ لازماً یہ چاہے گا کہ اسے ایسے طریقے پتہ چلے، ایسے راستے معلوم ہوں جن پہ چل کے وہ اللہ کو راضی کر سکے. تو ایسے شخص کی نیت، ارادہ اور جذبہ اللہ سے چھپا ہوا نہیں، اللہ قدردان ہے اور وہ ضرور راستہ دکھاتا ہے. اور یہاں پر ہدایت کا معنی کیا ہوگا؟ ہدایت توفیق، یعنی توفیق دیتا ہے اللہ راستے پہ چلنے کی، جو بھی اس کی رضامندی کا طلبگار ہوتا ہے. تو کس طرف رہنمائی کرتا ہے اللہ؟
سبل السلام، سلامتی کے راستوں کی طرف. سبل کس کی جمع ہے؟ سبیل کی. اور سلام کا لفظ اس کا روٹ کیا ہے؟ سین لام میم. تو سلامتی کے راستے کون سے ہیں؟ سلامتی کے راستے جن پر چل کر انسان آگ سے بچ سکے، بھٹکنے سے بچ سکے، شبہات سے بچ سکے. تو سبل سے مراد یہاں ہر وہ راستہ ہے جو انسان کو اللہ تک پہنچاتا ہے. گویا ہر وہ کام، ہر وہ طریقہ جو اسلام کا امتیازی طریقہ ہے. مثلا ارکان اسلام، توحید، نماز، روزہ، یہ سب کیا ہیں؟ طریقے ہیں نا. نماز کیا ہے؟ طریقہ ہے. کس چیز کا؟ اللہ کی عبادت کا. کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ ارکان اسلام کیا ہیں؟ سبل ہیں، طریقے ہیں، ذریعے ہیں اللہ تک پہنچنے کے. پھر اسی طرح جنت کے مختلف دروازے، ابواب الجنہ جو ہیں کتنے ہیں؟ 8 ہیں. 8 دروازے، اور ہر دروازے کے لیے لوگ مقرر ہیں. اور کون کس دروازے سے جائے گا؟ جیسے اعمال ہوں گے وہ اعمال کی مناسبت سے. کچھ لوگ باب الریان سے جائیں گے، کچھ صلاۃ سے، یعنی وہ خاص عمل ان کی زندگی میں زیادہ نمایاں ہوگا. تو اللہ تعالی سلامتی کے رستوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے انسان کی، جو اس کی رضا چاہتا ہے، جو اس کو راضی کرنا چاہتا ہے. وَيُخْرِجُهُمْ، اور نکالتا ہے ان کو. کون نکالتا ہے؟ اللہ. کن کو نکالتا ہے؟ من اتبع رضوانہ، جو اس کی رضامندی چاہتے ہیں، جو اللہ کو راضی کرنے کے طلبگار ہیں. اللہ ان کو نکال لیتا ہے. کہاں سے؟ من الظلمات، اندھیروں سے. اور اندھیرے بھی کئی قسم کے ہیں. سب سے پہلے شرک کا اندھیرا. کیا دلیل ہے اس کی؟ قرآن پاک میں آتا ہے ان الشرک لظلم عظیم. ٹھیک ہے نا. پھر اسی طرح کفر کا اندھیرا، بدعت کا اندھیرا، ان کل بدعت ضلالہ، گناہوں کا اندھیرا، غفلت کا اندھیرا، سستی کا اندھیرا، نفس پرستی کا، یہ سب اندھیرے. ان سب اندھیروں سے انسان کیسے نکل سکتا ہے؟ جب اس کو روشنی ملتی. اور روشنی کس کو ملتی ہے؟ جو اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، جو اللہ کی رضا چاہتا ہے. من الظلمات الی النور، روشنی کی طرف. اور روشنی سے مراد یہاں شریعت اور ہدایت کی روشنی. بِإِذْنِهِ، اپنے اذن کے ساتھ. یعنی اس معاملے میں اللہ کا اذن ضروری ہے کہ کس کو ہدایت کا رستہ ملے اور کس کو نہ ملے. اس کے اذن سے، یعنی اللہ کے اذن سے. اذن سے کیا مراد؟ اللہ کی توفیق. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ہر کام اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. اللہ ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، پوری قوت اس کے ہاتھ میں ہے. وہ جو چاہے کرے اور جس کو چاہے وہ ہدایت دے. لیکن وہ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ جو چاہتا ہے. اس کے اپنے اندر بھی تو کوئی طلب ہو نا، دلچسپی ہو. عام دنیا کے امور میں ہم مختلف چیزوں میں مختلف محاورے استعمال کرتے رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں بچہ نہ روئے تو ماں دودھ بھی نہ دے. تو بچے کا رونا کس بات کی علامت ہے؟ اس کو دودھ چاہیے. تو بندہ ہدایت کے لیے تڑپے ہی نہ، روئی نہ، کوئی دلچسپی نہ ظاہر کرے، اور اس کو اتنی عظیم ترین چیز مل جائے، ہدایت مل جائے. تو بات یہ ہے کہ ہدایت ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے طلب بہت ضروری ہے. اور جب طلب انسان کی طرف سے آتی ہے تو اللہ کی طرف سے کیا آ جاتا ہے؟ اذن آ جاتا ہے. بندہ طلب کرے اور اللہ پھر اذن دیتا ہے. اور جن کے اندر رضا الہی کی جستجو نہ ہو ان کے لیے دروازہ بھی نہیں کھلتا. یہ سارے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں انسان کی طلب کے ساتھ ساتھ. وَيَهْدِيهِمْ، اور ان کو ہدایت دیتا ہے. کن کو؟ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سیدھے رستے کی طرف. تو آیت کا خلاصہ کیا ہے؟ کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ، جسے پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں. کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. دلیل إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ ہدایت نہیں دے سکتے اس کو جسے آپ چاہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے اور دوسروں کے لیے دعا مانگا کرتے تھے. ہمیں بھی ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے. اللہم اہدنی فی من ہدیت، یہ دعا قنوت بھی ہے نا. تو اس میں کیا مانگتے ہیں کہ یا رب جو تیرے ہدایت یافتہ بندے ہیں
مجھے بھی تو انہی میں شامل کر لے، مجھے بھی ان کے ساتھ ہدایت دے دے، صحیح رستہ دے دے۔ اور اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جو شخص اللہ کی رضامندی چاہے گا، اللہ اس کو سلامتی کے رستوں کی طرف لے جائے گا۔ دوسرے لفظوں میں جو شریعت کی پیروی کرے گا وہ سلامت رہے گا، اس کا عقیدہ بھی سلامت رہے گا، اس کے اعمال بھی سلامت رہیں گے، اور اس کا انجام بھی سلامت رہے گا، اس کا بدلہ بھی درست ہوگا۔ اور قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے نا، واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ دعوت دیتا ہے دار السلام کی طرف، سلامتی کے گھر کی طرف۔ لیکن کچھ لوگ اللہ کی دعوت کو چھوڑ کر کیا کرتے ہیں؟ اپنے نفس کی دعوت یا اپنے دل کی پکار پہ لبیک کہتے ہیں، اور اپنے لیے من مانے اور من گھڑت عقیدے تراشتے ہیں، جیسے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ لقد کفر، البتہ تحقیق کفر کیا، لام کون سا؟ یہ تاکید کا، اور قد تحقیق کے لیے، تو دو تحقیق کٹھی ہو گئی تاکید کے لیے، یعنی پکی بات ہے، تاکیدی بات ہے۔ لقد اصل میں ہے تو حرف ہی، اس کی بھی وضاحت اس لیے کرنی پڑتی کہ ہم جب ترجمہ کرتے ہیں نا اردو میں، تو ہم بغیر کسی احساس کے، بغیر سوچے سمجھے کہتے ہیں لقد، البتہ تحقیق، اور آگے چل پڑتے ہیں، اور اس کو تو بالکل آؤٹ کر دیتے ہیں کہ یہ کہا بھی کیوں گیا ہے، حالانکہ اس کا بہت وزن ہے، اس کے بغیر اور اس کے ساتھ بات میں بہت بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ لقد، البتہ تحقیق، یعنی یقینی بات ہے۔ انا کہنے سے بھی وہ بات نہیں بنتی، انا کا ہم کیا معنی کرتے؟ بے شک، تو اس سے زیادہ شدت ہے اس میں، لقد، البتہ تحقیق، کفر الذین، کفر کیا ان لوگوں نے، اشارہ ہے کس کی طرف؟ نصارہ کی طرف، کیونکہ آگے انہی کا قول آ رہا ہے۔ الذین قالوا، جنہوں نے کہا تھا، کیا کہا؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، هو المسیح ابن مریم، وہ مسیح ابن مریم ہے۔ یعنی جو بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ مسیح ابن مریم ہے، وہ دراصل کیا ہیں؟ کافر ہیں، اور ان کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اس کے برعکس آج کل بہت سے مسلمان وہ کیا کہتے ہیں کہ تم ان کو کافر نہیں کہو، یہ کہتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ جو بھی یہ عقیدہ رکھے گا کہ مسیح ابن مریم اللہ تعالیٰ ہے یا الہ ہے، یا مسیح ابن مریم میں الوہیت تلاش کرے گا یا ان کو الوہیت کے مرتبے پر فائز کرے گا، اس کا ایسا کرنا کیا ہے؟ صریح کفر ہے۔ اور مسیح کو مسیح کیوں کہا گیا؟ مسیح کا معنی کیا ہے؟ مسح، کیونکہ ریسنٹلی گزرا ہے نا مسح، 2 دفعہ، پانی سے بھی مسح ہوتا ہے اور مٹی سے بھی ہوتا ہے، اور ان دونوں کے بغیر بھی ہوتا ہے۔ مسیح علیہ السلام کس چیز کو مسح کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ جی ہاں، کوڑی کو، اکمہ کو، ابرس کو ہاتھ پھیرتے تھے اور وہ کیا ہو جاتے تھے؟ اچھے ہو جاتے تھے۔ کس طرح؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے۔ یہ ان کا لقب ہے، یہ ان کا نام نہیں ہے۔ نام کیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یہاں ان کا لقب بتایا جا رہا ہے۔ تو مسیح بمانے ماسح، یعنی مسح کرنے والا، ہاتھ پھیرنے والا۔ اور ایک اور مسیح بھی ہیں، مسیح الدجال، دعا میں آتا ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اور اس کے آخر میں آتا ہے من فتنۃ المسیح الدجال۔ تو ان کو مسیح کیوں کہتے ہیں؟ گھومے گا سیاحت کی وجہ سے، یہ بھی وجہ ٹھیک ہے۔ ایک اور وجہ بھی ہے، وہ ممسوح العین ہوگا، اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ نہیں ہوگی، ایک آنکھ مٹی بھی ہوگی۔ تو ممسوح، مسح کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ پھیر کے برابر کر دینا نا۔ دیکھیں آپ کپڑے استری کرتے ہیں یا طے کرتے ہیں کپڑے، تو کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ پھیر برابر کرتے ہیں، یا زمین کو، یا پہلے لوگ مٹی کو ہاتھ پھیرتے، تو وہ برابر کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو ممسوح العین کی وجہ سے دجال کو مسیح کہا گیا، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ تو اس لیے یہاں پر مسیح ابن مریم کی بات ہو رہی ہے۔ تو جو مسیح ابن مریم کو الہ بنائیں وہ کفر کا ارتکاب کرتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس سے؟ ان سب لوگوں سے جو ایسا عقیدہ رکھیں۔ کیا کہیں؟ فمن، تو کون ہے؟ یملک، جو قدرت رکھتا ہو، من اللہ، اللہ سے، شیئن، کسی چیز کی۔ اللہ سے کون کسی چیز کا مالک ہو سکتا ہے؟ ان ارادہ، اگر وہ ارادہ کرے، وہ کون؟ اللہ تعالی، ان کے یہلکا، وہ ہلاک کر دے،
ہلاک کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مار دے، موت. المسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم کو، کہ اگر اللہ مسیح ابن مریم کو ہلاک کر دے یعنی مار دے، وہ امہ، اور اس کی ماں کو، کون؟ مریم، ومن فی الارض، اور جو بھی زمین میں ہے، جمیعاً، سب کے سب، سارے انسان. اگر اللہ سارے انسانوں کو، جن میں مسیح اور ان کی والدہ مریم بھی ہوں، سب کو موت دینا چاہے تو ہے کوئی جو مرنے سے بچ جائے، بھاگ نکلے؟ تو اگر سب کو مرنا ہے تو مرنے والے الہ کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ اصل میں حجت قائم کی جا رہی ہے ان کے خلاف. اور ویسے اگر دیکھا جائے تو یہود کا دعویٰ تو یہی ہے نا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھا دیا تھا، مار دیا تھا. یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنی سوچ میں درست نہیں، لیکن چونکہ معاملہ ان پہ مشتبہ ہو گیا تھا، ان کی شکل کے کسی اور شخص کو سولی دے دی گئی تھی، لیکن ان کے خیال میں تو انہوں نے مار دیا تھا، اور دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور اپنی طبعی موت مریں گے. تو مرنے والا کبھی الہ نہیں ہوتا. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے سورج چاند کو کیا کہا تھا کہ ڈوبنے والے، اور ڈوبنے والے الہ نہیں ہو سکتے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے. کن دونوں کے؟ آسمان اور زمین کے. آسمان کتنے ہیں؟ 7. زمینیں کتنی؟ یہی مجھے پتا تھا کہ ایک ہی کہیں گے آپ. دیکھیے آسمانوں کے ساتھ ہونے کے بارے میں تو قرآن میں صریح نص کے ساتھ ہمیں پتہ چلتا ہے، لیکن 7 زمینوں کے بارے میں حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. قرآن میں صرف اشارہ ملتا ہے سورۃ الطلاق میں، جس میں آتا ہے کہ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اور زمین میں سے بھی اسی کی مانند، یعنی آسمان کی طرح زمینیں بھی 7 ہیں. وہ کہاں ہیں؟ ابھی تک تو نہیں پتہ چلا انسانوں کو. دیکھیے زمین اگر لکھا جاتا ہے نا تو یوں آتا ہے سماوات والارضین، تو الارض جو ہے نا یہ اسم جنس ہے. اسم جنس میں کیا ہوتا ہے؟ واحد، جمع، مذکر، مؤنث سب آ جاتا ہے. لفظ کے اندر نہیں پتہ چلتا، لیکن قرآن پاک میں اشارہ ملتا ہے اور حدیث میں صریح نص آتی ہے. کیا آتا ہے؟ کسی کو یاد ہے وہ حدیث جس میں 7 زمینوں کا ذکر ملتا ہے؟ اگر کوئی شخص کسی کی ایک بالشت بھر زمین بھی جبرن ہتھیا لے دنیا میں، تو قیامت کے دن اس کی سزا کیا ہوگی؟ اس کی گردن میں طوق ڈالا جائے گا جس کا وزن کتنا ہوگا؟ 7 زمینوں کے برابر. یخلق ما یشاء، مشکل کیا ہے؟ وہ جو چاہے پیدا کرے، ایک زمین پیدا کرے، 7 کرے، کچھ بھی کرے. اور یہاں اشارہ ہے مسیح ابن مریم کا. مسیح کو لوگوں نے الہ کیوں بنا لیا تھا؟ کیونکہ ان کی ولادت کیسے ہوئی تھی؟ بن باپ کے ہوئی تھی. تو بن باپ کی ولادت کی وجہ سے لوگوں نے ان کو کیا بنا لیا؟ الہ بنا لیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کیا بڑی بات ہوئی، یہ تو اللہ کی تخلیق تھے، اس میں تو مسیح کی اپنی کوئی قابلیت نہیں. دیکھیں نا، اگر کوئی شخص بغیر باپ کے اللہ کی قدرت سے پیدا ہو رہا ہے تو اس میں کمال کس کا ہے؟ اللہ کا، یا اس چیز کا جو پیدا ہوئی اس طرح؟ بنانے والے کا ہے یا بننے والے کا ہے؟ بنانے والے کا ہے. اس میں تو مزید انہیں اللہ کی قدرت کی طرف توجہ کرنی چاہیے تھی، نہ کہ الٹا یہ مسیح کو خدا کا بیٹا بنانے لگ گئے یا خدا بنانے لگ گئے. یخلق ما یشاء، جیسے چاہے پیدا کرے. کسی کو ماں اور باپ دونوں کے بغیر، جیسے کسی کو ماں کے بغیر، جیسے حضرت حوا، ان کی ماں تو کوئی نہیں تھی، ٹھیک ہے نا. کسی کو باپ کے بغیر، جیسے عیسیٰ علیہ السلام، اور کسی کو ماں اور باپ دونوں کے ساتھ، جیسے سارے لوگ. تو یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جس کو چاہے 1 سر دے، کسی کو چاہے 2 دے. آپ نے دیکھا ہوگا مخلوق میں بھی پھر کئی کئی رنگ ہوتے ہیں، کسی کی 5 انگلیاں بنائے، کسی کی 6 بنائے، کسی کی تھوڑی بنائے یا زیادہ بنائے، جو چاہے کرے. کون اس کو چیلنج کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، کیونکہ ہر چیز اسی کی ہے. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمان و زمین کی ہر چیز اس کے آگے کون ہے؟ بندہ. اور وہ کیا ہے؟ بادشاہ.
ہر چیز کا مالک وہ خود ہے. وقالت الیہود والنصارى، اور کہا یہود و نصارہ نے. یہود کون ہے؟ اتباع موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی امت یا ان کے پیروکار. والنصارہ کون ہے؟ کس کے پیروکار؟ عیسیٰ علیہ السلام کی. تو یہود اور نصارہ دونوں نے کہا نحن ہم ابناء اللہ، اللہ کے بیٹے ہیں. ابنا کس کی جمع ہے؟ ابن کی. ابن کہتے ہیں بیٹے کو. بیٹے کے لیے اور لفظ کیا استعمال ہوتا ہے؟ ولد. ولد جو ہوتا ہے وہ والد سے ہوتا ہے، ولد کا والد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، یعنی حقیقی بیٹا جو ہوتا ہے نا وہ ولد کہلاتا ہے، سلبی بیٹا جس کو بولتے ہیں. لیکن ابن جو ہوتا ہے وہ سلبی بھی ہو سکتا ہے، حقیقی بیٹا بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ غیر حقیقی بھی ہو سکتا ہے، منہ بولا بھی ہو سکتا ہے. یا کسی کے ساتھ جب کسی کی نسبت ہوتی ہے تو اس کو بھی بیٹا کہہ دیا جاتا ہے. اب دیکھیں نا، آپ بعض اوقات اپنی بیٹی کو بھی کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ بیٹا. تو وہ بیٹا ہوتی ہے، کیوں بیٹا کہتے ہیں؟ پیار سے. یہ بیٹا لفظ جو ہے یہ محبت کا اظہار ہے ایک، یا محبت کے اظہار پہ سلیکٹ کیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بیٹوں میں اللہ نے ماں باپ کے لیے خاص کیا رکھ دی ہے؟ محبت ڈال دی. یہ ساری دنیا کا مسئلہ ہے، آپ کا نہیں. صرف زین للناس حب الشہوات من النساء وہاں بھی بنین استعمال ہوئے جو ابن سے ہے، بیٹا. ٹھیک ہے. تو یہ جو بیٹوں کی محبت ہے، تو اس بنا پر ہر وہ شخص جس سے آپ کو محبت ہو عام طور پر اور عمر میں چھوٹا ہو، اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ بیٹا کہتے ہیں. چاہے وہ آپ کا اپنا ہو، چاہے وہ کسی اور کا ہو، چاہے وہ رشتہ دار ہو، چاہے وہ غیر ہو، چاہے وہ لڑکی ہو، چاہے وہ لڑکا ہو، ان سب کو کیا کہہ دیتے؟ بیٹا کہہ دیتے ہیں. تو یہ کلمہ محبت ہے، یعنی محبت کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے. اسی طرح بعض اوقات کوئی شخص جب کسی خاص چیز کا دھنی ہوتا ہے یا خاص چیز کا ماہر ہوتا ہے تو اس کو اس کا بیٹا کہہ جاتے ہیں. جیسے جو بہت جنگجو اور لڑاکا ہو تو عربی میں اس کو کہتے ہیں ابن الحرب. اسی طرح ابن السبیل، ابن السبیل آپ نے کتنا پڑھا پیچھے، راستے کا بیٹا، ٹریولر، بہت سفر کرنے والا. اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے ابن الوقت، یعنی جو انسان موقع کی مناسبت سے کام کرے. اسی طرح عربی میں بھی ابن السبیل، ابن الحرب، یعنی نسبت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، پھر کسی سے خاص تعلق یا نسبت کے لیے. تو یہ کیا کہتے تھے یہود بھی اور نصارہ بھی؟ ہم اللہ کے بیٹے ہیں. وہ نہیں کہتے تھے ہم اللہ کی اولاد ہیں یا اس سے پیدا ہوئے ہیں. وہ کیوں کہتے تھے اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا؟ کہ اللہ کے لاڈلے ہیں، چہیتے ہیں ہم. جیسے بیٹے عام طور پر چہیتے ہوتے ہیں، جو بھی کریں ان کو کہتے کچھ نہیں. تو اسی طرح وہ کہتے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کہے گا، ہم جو چاہیں کریں. یہ مطلوب تھا ان کا بیٹا بننے کا. وَأَحِبَّاؤُ، احبا کا مطلب کیا؟ محبوب. اور ہم اس کے بڑے محبوب ہیں، اسے ہم سے بڑی محبت. یہ ان کا خود ساختہ دعویٰ تھا، ان کے اپنے ذہنوں کی اختراع تھا، ان کی اپنی خوش فہمی تھی یا غلط فہمی تھی. جیسے بعض لوگوں کو خوش فہمی ہوتی نا کہ ہم فلاں کی آنکھ کے تارے ہیں، تو اسی طرح ان کو بھی کیا خوش فہمی تھی کہ ہم اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں، بہت چہیتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہم تو آگ میں جائیں گے ہی نہیں. اور یہ اس وقت بھی یہ جملہ بولتے تھے جب ان سے کہا جاتا تھا کہ آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو. تو یہ کہتے تھے ہمیں ماننے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو اللہ کے پیارے ہیں اور اللہ نے ہمیں اتنا چنا ہوا ہے، اتنے ہم اس کے خاص ہیں کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہم کسی اور نبی پر ایمان لائیں، اور وہ بھی عربوں میں سے کوئی آئے تو اس پہ. اور آخرت کے بارے میں بھی کیا سوچتے تھے کہ ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی کیونکہ ہم بخشے ہوئے، ہم اس کے لاڈلے ہیں. قل کہہ دیجئے، فلما، پس کیوں، یعذبکم، وہ عذاب دے گا تم کو، بذنوبکم، تمہارے گناہوں کی وجہ سے. تم تو کہتے ہو ہم اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو تمہیں پکڑے گا تمہارے گناہوں پہ. کوئی اپنے پیاروں کو تو سزا نہیں دیتا. تو اگر تم واقعی اللہ کے پیارے ہو تو پھر تو تمہیں سزا نہیں ملنی چاہیے، لیکن اس نے تو تمہیں اتنی وعیدیں دی ہیں کتاب میں کہ تمہاری پکڑ ہوگی.
تو اگر واقعی تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو بھلا بتاؤ کہ وہ پھر تم کو سزا کیوں دے گا، یا اس نے دنیا میں بھی تم کو کیوں سزائیں دی؟ کیا سزائیں دی تھی ان کو؟ جعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، ان کی شکلیں مسخ کر دی تھی نا، اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اگر تم اتنے ہی اللہ کے پیارے تھے تو تمہاری شکلیں کیوں بگاڑی اس نے؟ اور اگر دنیا میں تمہیں یہ سزائیں مل چکی ہیں تو آخرت کی سزا سے کیسے بچ سکتے ہو؟ پھر بھی اپنے آپ کو اتنا دھوکہ دے رہے ہو. بل انتم بشر، بلکہ تم کیا ہو؟ انسان ہو. کیسے انسان؟ ممن خلق، اس میں سے جو اس نے پیدا کیے، یعنی جو اس کی مخلوق ہے ساری، اس مخلوق میں سے تم بھی ایک اس کی مخلوق ہو. جس طرح اور مخلوق کے ساتھ معاملہ کرے گا ویسے ہی تمہارے ساتھ بھی کرے گا. تم کوئی اس کے خاص چہیتے نہیں ہو. یغفر لمن یشاء، جس کو چاہے گا بخش دے گا. اور اس کی مشیت کس پر مبنی ہوتی ہے؟ پیچھے بتا چکی ہوں آپ کو، حکمت پر. اس کی مشیت ایسے نہیں ہوتی کہ جو چاہے اندھا دھند کرے، نہیں، اس کی مشیت حکمت پر مبنی ہوتی. اس لیے اس کو پتا ہے کس کو معاف کرنا ہے. اور قرآن پاک میں تھا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو تو نہیں معاف کرے گا، شرک کے علاوہ جس کے لیے جو چاہے گا معاف کر دے گا. ویعذب من یشاء، اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا. اور اس کا یہ چاہنا بھی کس پر مبنی ہے؟ حکمت پر مبنی ہے. یعنی ایسے ہی اندھا دھند نہیں کسی کو سزا، کوئی اچھے کام کر رہا تو اس کو پکڑ کے سزا دے، ایسا نہیں کرے گا. جسے قرآن پاک میں آتا ہے نا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، کہ جو اچھے کام کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو، اسے کسی ظلم اور ناانصافی کا ڈر نہ ہوگا، اس پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی اللہ کے ہاں یہ نہیں ہے کہ کوئی اچھا کرے تو اس کو پکڑ کے سزا دی جائے. تم اس سے یہ توقع نہ رکھو. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت. وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے. ملک کس کو کہتے ہیں؟ ملک ملکیت سے ہے. یہ لفظ ملک کس سے ہے؟ ملکیت سے. ملکیت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مالک ہونا. یہ جو لفظ ہے نا مالک اور ملک، مالک یوم الدین، اس میں ایک قرات ملک یوم الدین بھی ہے. اگر آپ نے کبھی صبح قرات کسی قاری کی سنی ہو، قاری عبد الباسط کی ایک پرانی قرات تھی، اس میں فرسٹ ٹائم میں نے یہ سنا تھا. وہ مختلف قراتوں میں پڑھ رہے تھے تو مالک یوم الدین کے بعد ملک یوم الدین بھی وہ پڑھ رہے تھے. تو ملک اور مالک کا روٹ کیا ہے؟ میم لام کاف، اور اسی سے کیا ہے؟ ملکیت. تو جو مالک ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی ملکیت میں ہر چیز ہوتی ہے. یہی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ آسمان اور زمین اور ان دونوں کے بیچ میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کی ملکیت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. وہ مالک ہے دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے، کہیں اور نہیں جانا. واپسی کہاں ہے؟ مالک کی طرف. جس نے بھیجا ہے واپس بھی اسی کے پاس جاؤ گے. اور یہ ایک طرح سے دھمکی ہے، آنا تو یہی ہے نا، آؤ گے تو یہی، کہاں بھاگ کے جاؤ گے. تو خلاصہ کیا ہے اس آیت میں؟ یہود و نصارہ کے اس دعوے کی تکذیب ہو رہی. تکذیب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کو جھوٹا قرار دیا جا رہا ہے. کیا؟ کہ وہ اللہ کے کوئی خاص لاڈلے اور پیارے نہیں، ان کے ساتھ بھی عدل و انصاف کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. اور یہ خود سے خود محبوب ہونے کے جو دعوے ہیں سب جھوٹے ہیں. اس آئینے میں خود کو دیکھیے، ہمارا کیا حال ہے. مسلمان کیا کہتے ہیں آج؟ چونکہ ہم مسلمان ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، آخری نبی کی امت ہیں، چنے ہوئے لوگ ہیں، لہذا ہم جو مرضی کریں ہم تو جائیں گے ہی جنت میں. تو جنت کسی کا قومی گھر نہیں ہے، کسی قوم کا قومی گھر نہیں ہے، اور جہنم کسی قوم کا قومی جیل خانہ نہیں ہے. اس میں داخلے کی بنیاد قوم، رنگ، نسل نہیں ہے کہ آپ بنی اسرائیل سے ہیں یا بنی اسماعیل میں سے تو آپ کو جنت ملنی ہی چاہیے. نہیں. لا ینال عہدی الظالمین، میرا وعدہ کس کو نہیں؟ ظالموں کو نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.